उनका कम बैक तो मुझे फिलहाल तो नहीं नजर आता। कब तक? एक देखिए, मैं बाय एंड बाय चल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे जो चीज़ मुझे क्लियर हो रही है मैं आपको बता देता हूँ। आप समझ लें आज जो तारीख है उससे लेके एक माह तक जो है, एक माह तक की वो अगर मुझे 30 डेज। हाँ वो नहीं नजर आता। अच्छा, नहीं हाँ आता, जी। ठीक है। तो खान साहब ने कहा नहीं जी ये पॉसिबल नहीं है, कहे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं? कह रहे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अच्छा, वर्ल्ड कप नया नया जीता था और वहाँ पे इमरान खान साहब एक डिनर में आए, मुझे वहाँ पे इत्तेफाक हुआ इमरान खान साहब का हाथ देखने का। मैंने मलिक मिराज खालिद साहब का हाथ भी देखा। फल खरीद रहे थे वो रेडी पे से, बड़े वो दरवेश आदमी थे। वो पाकिस्तान के वज़ीर आला, मतलब पंजाब के वज़ीर आला भी रहे हैं। ठीक है, अब बिलावल साहब की अगर हम बात करते हैं तो उनका जब जायचा देखता हूँ तो मुझे ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। वज़ीर आज़म वाली, ठीक है, हाँ वो फिलहाल नज़र नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, रंग रोशनी खुशबू और कुरान हदीस की मदद से आपके जायज़ मामलात का इलाज करते हैं। नाजरीन, टॉपिक हमने हमेशा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब जो कि जायचा बनाते हैं, खान साहब का इन्होंने बनाया, मुख्तलिफ सियासतदानों का इन्होंने जायचा बनाया और मुख्तलिफ तरह से जायचे की जो कैलकुलेशन है वो आपके सामने पेश भी की और आपको उसकी रीडिंग भी दी। पानी के हवाले से डॉक्टर साहब ने कितना बताया कि जी पानी का ये साल है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि देखें बारिशें इस साल सबसे ज़्यादा हुई हैं। ज़लज़ले की इन्होंने प्रेडिक्शन की तो वो सबसे ज़्यादा आपने देखा कि इस साल आए हैं। लेकिन अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, ये हमारी दुआ है। लेकिन मैं टॉपिक की तरफ बढ़ूँगा। आज का टॉपिक ज़रा डिफरेंट है, वो ये है पामिस्ट्री के ऊपर। ये पामिस्ट्री है क्या, ये डॉक्टर साहब से जानेंगे कि इमरान खान के हाथ की लकीरें क्या कहती हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं उनको पॉजिटिव नज़र आ रहा है जायचों में भी, लेकिन पामिस्ट्री में क्या उनके हाथ की लकीरें उनका साथ देती हैं। मुख्तलिफ जितने भी सियासतदान, शहबाज शरीफ हो गए, आसिफ अली जरदारी साहब हो गए, उनका भी डिस्कस करेंगे। पहले करेंगे इस्लाम दुआ, फिर अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? ठीक ठाक सर। हमेशा से हमने जायचों पे डिस्कस किया है, आपने केतु हो या दूसरे जुपिटर हो, सारी चीज़ों के हवाले से बात की है। पामिस्ट्री के हवाले से सर अगर हाथ की लकीरें खान साहब की देखी जाएं तो क्या लगता है आपको, कौन सी जो उभार होते हैं, जो लकीरें होती हैं, मतलब उससे हमें ये पता लगता है कि ये बंदा मतलब आ सकता है सियासत में आगे या नहीं आ सकता, ये क्या कैसे पता लगे? फलक साहब, अगर आप मुझे 1 मिनट की इजाज़त दें, मैं एक चीज़ कह दूं यहाँ पे। जी जी। वो जो हम हर वीडियो के अंदर आप जिक्र करते हैं ना कि मैंने कैलकुलेशन दी थी पानी और मैंने ज़लज़ले, मैंने और भी काफ़ी कुछ बताया हुआ है। मैंने आला अदलिया के रोल के बारे में भी बात की हुई है। जी जी। ठीक है, इस वक्त जुपिटर जो है वो स्लीपिंग मोड में है। स्लीपिंग पार्टनर जो होता है ना, वो पार्टनर होता स्लीपिंग मोड पे है, बट वो होता पार्टनर है, उसका हिस्सा ठीक ठाक होता है जो भी बिजनेस आप रन कर रहे होते हैं। और फिर जब मुल्क की आप बागडोर की बात करते हैं, इस वक्त लोगों को शायद गिला हो शिकवा हो आला अदलिया से। मेरा जो रीडिंग है जायचे की, वो अभी भी वही है कि आला अदलिया अपने रोल लेती हुई नजर आएगी। आप ये देखें, अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देख लेते हैं या चलें हम स्पेसिफाई कर लेते हैं इमरान खान साहब को, तो आला अदलिया ही तो है अल्लाह के बाद जो इमरान खान साहब को रेस्क्यू करती हुई आ रही है। अगर लोग कहें ना कि आला अदलिया तो ये और ये, आपका एतराज़ आपके साथ है, मगर आला अदलिया ही है हमारी। ठीक है, ठीक है, मैंने उसके बारे में भी बात की। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी हाल ही में कहा है कि पीडीएम जो है वो इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं नजर आएगी, और आपने कहा था टूट फूट का शिकार नजर आएगी। ठीक है सर, ये तो वो बातें हैं ना जो लोगों को पता भी हैं, क्योंकि ये लोग हमारे जो चैनल देख रहे हैं वो साथ साथ देखते आ रहे हैं। लेकिन पानी वाली जो बात है ना, वो मैंने इसलिए की क्योंकि वो चीज़ें चल रही हैं इस टाइम। ये भी चल रही हैं, ये लोगों की नज़रों से
ओझल की जा रही हैं या लोग शायद उसकी तरफ तवज्जो नहीं लेकिन कर रहे आपकी हैं। कैलकुलेशन काफ़ी हद तक सर ठीक होती है, कैलकुलेशन है, कभी गलत ठीक होती है, लेकिन ज़्यादातर अगर मैंने आपसे इतने प्रोग्राम किए हैं मैंने तो ठीक ही देखी है। अब आपकी एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब का जो हाथ है ना, वो मुझे डायरेक्टली देखने का इत्तेफाक भी हुआ है। अच्छा, मैंने इमरान खान साहब का हाथ जो है, मैं चाहूँगा हमाद, अगर हमारा एडिटर ये सुन रहा है, स्क्रीन पे आप खान साहब के हाथ की तस्वीर लगा दें, क्योंकि डिस्कस वो कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है जो नाजरीन देख रहे हैं उनके लिए भी आसानी होगी। 1992 की बात है। लाहौर का ना एक 5 स्टार होटल है, पुराना होटल है, ठीक है। एक तो वो है ना कि जो अब एक्सटेंड हो गया है, एक पुराना होटल है, ठीक है, वो है अल्फला सिनेमा के पास। अच्छा, वहाँ पे ना फंड रेजिंग के लिए इमरान खान साहब आए। वर्ल्ड कप नया नया जीता था और वहाँ पे इमरान खान साहब एक डिनर में आए। मुझे वहाँ पे इत्तेफाक हुआ इमरान खान साहब का हाथ देखने का। मैंने मलिक मिराज खालिद साहब का हाथ भी देखा। फल खरीद रहे थे वो रेडी पे से, बड़े वो दरवेश आदमी थे। वो पाकिस्तान के वज़ीर आला, मतलब पंजाब के वज़ीर आला भी रहे हैं, निगरान वज़ीर आज़म भी रहे हैं। वो रेडी से फल खरीद रहे थे। मिराज खालिद साहब, तो उनका हाथ भी देखा। बड़े अच्छे अच्छे लोगों के हाथ देखे। खान साहब के साथ बैठ गया था, ठीक है, बिल्कुल साथ, बिल्कुल जैसे मैं और आप बैठे हुए ऐसे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जी मैंने वो प्रिंट देखा है उनका, या मेरे पास उनका प्रिंट पहुंच गया है। आई रेड इट बाय माई सेल्फ, हाथ पकड़ा उनका और मैंने कहा जी, क्योंकि उस वक्त मैं पामिस्ट्री का तालिब इल्म भी था, अभी भी हूँ। खान साहब ने जी दिखा दिया हाथ ऐसे ना। मियाँ बशीर साहब थे गालिबन उस वक्त, उनसे ना उस वक्त ये रूहानी रहनुमाई वगैरह ले रहे थे खान साहब। अच्छा, तो खान साहब ने हाथ दिखाया, मुझे अभी भी याद है। अच्छा, उसके बाद भी वाक़या है खान साहब के साथ मुलाकात हमारी, बहरहाल तो हाथ मैंने काफ़ी दफ़ा इत्तेफाक हुआ। ओवरऑल जो शेप है ना खान साहब की, वो अच्छी। और मैंने 92 में खान साहब को बताया, आई थिंक बाय दैट टाइम 22-23 ईयर्स ओल्ड। तो मैं एक बड़ी अच्छी फर्म है मेडिकल की, मैं उसके लिए काम करता था, तो मुझे भी इत्तेफाक हुआ वहाँ पे जाने का। तो मैंने खान साहब को उस वक्त कहा कि जी मुझे लगता है कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे। तो बाय दैट टाइम खान साहब ने कहा, वो फल खा रहे थे, खान साहब ने टेबल पे पड़ा हुआ था, फल खाए जा रहे थे। तो आपको नहीं पूछा उन्होंने? हैं? आपको नहीं पूछा? आपने पूछना क्या, मेरे सामने पड़ा हुआ था, मुझे को क्यों पूछे? अल्लाह ताला ने दिया, मैंने भी खा लिया। अच्छा, हाँ जी। तो खान साहब ने कहा नहीं जी ये पॉसिबल नहीं है, कहे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं? कहते मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अच्छा, हाँ, सब कुछ उनके पॉलिटिकली मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो सो योर रीडिंग इज रॉन्ग। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा दूसरा ये, कहता ये बताओ मुझे तुम यार, ये बताओ मुझे कि ये जो मैं प्लान कर रहा हूँ हॉस्पिटल का, उसके लिए क्या फ्यूचर है? तो मैंने कहा जी ये हाथ से तो नहीं है, मगर ये है कि आपका हाथ जो है, योर ओवरऑल हैंड शेप इज़ वेरी गुड, बड़ी अच्छी शेप है आपके हाथ की, लार्ज है, वेल फॉर्म्ड है, बड़ा अच्छा बना हुआ हाथ है अल्लाह ताला की तरफ से। लेंथ जो है इसकी, जो आपकी फिंगर्स की है, वो ना बहुत छोटी हैं, उनके हाथ की फिंगर्स ना बहुत लंबी हैं, स्लाइटली टिप्ड हैं, कर्व्ड भी हैं, ठीक है। तो मैं देखा बहरहाल जो उसका जो टेक्सचर था हाथ का, वो तो ज़ाहिर है उस वक्त क्रिकेट खेलते हुए थे तो हार्ड ही था, मगर बहरहाल माउंट्स उनके देखे मैंने, माउंट्स ऑफ वीनस, माउंट्स जो सर ये वीनस के ऊपर होते हैं कि इधर नीचे? माउंट ऑफ वीनस है जी, ये एरिया जो है ना, ये माउंट ऑफ वीनस, ये एरिया जो गर्डल जो ये बनती है ना, ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, तो माउंट ऑफ वीनस दैट रिलेट्स टू पॉलिटिक्स। वीनस को जब भी हम पढ़ते हैं मोहब्बत के लिए पढ़ते हैं, आपकी जो फिजिकल डिजायर्स हैं उसके लिए पढ़ते हैं, और जो पॉलिटिक्स है वीनस के साथ रिलेट करता है, ठीक है। हम इसको अमेलगमेट करते हैं एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री को, ठीक है, ठीक है। फिर जो लोअर मार्स है और मून है, ठीक है, उसकी जो गर्डल्स हैं, उसकी जो माउंट्स है, बड़ी वेल डेवलप्ड है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जो माउंट ऑफ जुपिटर है, उस पे कुछ निशान इस तरह के आते हैं कि जिससे पता चलता है कि ये कानूनी मामलात और अदलिया से रिलेटेड मामलात ये ख़ास उम्र में जाके स्टार्ट होते हैं, जो हम देख रहे हैं।
کیا آپ نے بتایا تھا ان کو تب؟ عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری 2014 میں جب یہ دھرنا ہوا تھا، کب ہوا تھا یہ؟ 2013 میں 13 میں ہوا تھا، 13 میں نہیں 2014 میں ہوا تھا دھرنا، 13 to 14 ایئرس. جی بہرحال وہ جب دھرنے والے ڈیز تھے نا وہاں پہ اتفاق ہوا تھا دوبارہ. اس وقت جو تھی سچویشن چینج ہوئی تھی اور اس کے درمیان بھی ہماری ملاقات رہی ہے، کیونکہ جو ہے ہاسپٹل والا جو ان کا کام ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام ہمارے ذمہ لگتا رہا اور کرتے رہے. بہرحال تو وہاں پہ سچویشن یہ تھی کہ ہم نے میں تھا اور ایک اور میرے دوست تھے، وہ بھی ایسٹرالوجر ہیں، پالمسٹ ہیں. ہم نے یہی کہا تھا ان سے کہ جناب آپ اقتدار میں آ جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا جی کب؟ جی 2018 کے جو الیکشنز ہوں گے. انہوں نے کہا جی الیکشنز ہو جائیں گے. انہوں نے کہا جی الیکشنز بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اقتدار میں بھی لے کے آئے گا. ٹھیک ہے. بہرحال وہ آ گئے اقتدار میں. پھر یہ بھی تھا کہ ہم نے ٹی وی پہ پروگرامز کیے، نیشنل ٹی ویز کے اوپر، مین اسٹریم جو میڈیا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے یہ بتایا کہ جناب خان صاحب جو ہیں، ایک دو لوگ ہی تھے جنہوں نے کہا کہ خان صاحب آئیں گے، باقی زیادہ تر لوگ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. بہرحال تو اب خان صاحب کو جو ہم ہاتھ دیکھ رہے ہیں، یہ جو فنگر ٹپس ہیں نا، یہ اچھا یہ راؤنڈیڈ ہے. ٹھیک ہے. کئی لوگوں کی چپٹی ہوتی ہیں، کئی لوگوں کی سلانٹنگ ہوتی ہیں، کئی لوگوں کی ورٹیکل ہوتی ہیں. راؤنڈیڈ ٹپس والے لوگ جو ہیں وہ بڑے ارادے کے پختہ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے جو سوچا، ورلڈ کپ کا سوچا، وہ لے آئے. میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. 1986 میں ہوا تھا شارجہ کپ، دنیا میں مشہور ہے. خان صاحب نے اپنی ٹیم کو رات کو 2 بجے بلا لیا تھا، کہا تھا جی کہ صبح مجھے میچ چاہیے. پھر دنیا نے دیکھا میاں داد صاحب کا جو چھکا ہے وہ مشہور ہے. اس کے بعد ورلڈ کپ خان صاحب نے لیا. ایک ٹوٹی پھوٹی لولی لنگڑی ٹیم کو لے کے چلے ہیں خان صاحب، دنیا کو بتا دیے کہ تو یہ کہ اسٹرانگ ویلڈ آدمی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو ہے نا ماؤنٹ آف اپولو، یہ جو ہماری ہوتی نا انگیجمنٹ فنگر، اس کے نیچے ہوتا ہے ماؤنٹ آف اپولو. ٹھیک ہے. تو یہ بھی جو ہے یہ بڑا ڈومیننٹ ہے. ماؤنٹ آف اپولو جس کا ڈومیننٹ ہوتا ہے نا، وہ بندہ زندگی میں کہیں نہ کہیں، اپولو ایک لارڈ تھا گریک کا نا، تو وہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ جناب یہ بندہ اقتدار کے لیے ہے. اچھا، مطلب سر یہ ڈومیننٹ کا مطلب لائنز وغیرہ ہوں اس کے؟ ڈومیننٹ کا مطلب ہے واضح ہو، نظر کوئی چیز آئے نظر اس پہ. ہاں، اس کے اوپر نشان بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کہیں گے تو ہم اس کو جتنا مجھے آتی ہے ایسٹرالوجی اس کو ہم ٹیچ کر لیں گے، ہم ویڈیوز بنا لیں گے. نہیں سر، پتہ کیا، ہم نے ہمیشہ اسٹرالوجی پہ کیا، پامسٹری پہ میں چاہ رہا تھا. جتنی مجھے پامسٹری، میں نے اسٹارٹ اپنے کریئر کا پامسٹری سے کیا. مگر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس میری بات سے بہت سارے پامسٹ حضرات جو ہیں اختلاف کریں گے. میں کنٹروورسی والا بندہ نہیں ہوں بھائی، مگر میری اپنی ایک رائے ہے. میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں، آپ میری رائے کا احترام کریں یا نہ کریں وہ آپ کے ظرف پہ ہے. پامسٹری جو ہے اٹ ہیز گاٹ این اینڈ. پامسٹری کا ایک اینڈ ہے. جب پامسٹری ختم ہوتی ہے میرے خیال میں وہاں سے ایسٹرالوجی شروع ہوتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو ویزیبل ہوتی ہیں ایسٹرالوجی میں جا کے. ٹھیک ہے. کئی سینئر حضرات جو ہیں اگر وہ ویڈیو دیکھیں گے وہ اعتراض کریں گے، مگر یہ ہے کہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں تو میں آپ سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں. اچھا سر، ایک چیز یہ بتائیں کہ یہ چیزیں تو سر سامنے آ گئی، آپ نے وہ دیکھی بھی، آپ کو سیاستدان بھی وہ بنے اور انہوں نے کہا میں نہیں بنوں گا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر میں فل اینڈ فائنل جو لوگ جاننا چاہتے ہیں، اقتدار دوبارہ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ دیکھیں اس وقت جو سچویشن میں ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوں نا، اس حساب سے مجھے عمران خان صاحب کم بیک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جی. اور بڑا اسٹرانگ کم بیک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کوئی ان کا آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ، کیا ہوتا ہے بہرحال کم بیک ان کا مجھے ذائچے میں نظر آتا ہے. ڈیوائن ہیلپ، اللہ کے گھر کی جو مدد ہے وہ ہے ان کے ساتھ، وہ نظر آتی ہے. 9th ہاؤس اسٹرانگ ہے ان کا. اچھا سر، یہ تو ہوگی خان صاحب کی بات. اگر ہم آصف علی زرداری، بلکہ میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے اس کے علاوہ کس سیاستدان کا ہاتھ دیکھا؟ میں نے آپ کو بتایا ملک معراج خالد مرحوم، ان کا میں نے ہاتھ دیکھا. اس کے بعد یہ اپنے ہمارے خان صاحب ہو گئے. اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ہاتھ دیکھا میں نے.
پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے نام ہیں. اگر زرداری صاحب کا ہم ہاتھ دیکھیں, زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلاول وزیر اعظم بنتا ہوا نظر آئے گا, ان کی خواہش بھی یہ ہے. کیا لگتا ہے, بہت سے لوگ ان کو یہ بھی کہتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کو کہ بہت تگڑے سیاستدان ہیں, تو یہ جو بلاول صاحب ہیں ان کا آپ کو کیا لگتا ہے؟ وزیر اعظم ذائچوں میں, ذائچہ بھی آپ نے بنایا ہوا ہے اور ہاتھ کی لکیریں لگتی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں فلک صاحب, دیکھیں ذائچہ ایک علم ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ڈیوائن علم نہیں ہے, اوکے, یعنی روحانی علم نہیں ہے, ٹھیک, کیلکولیشن ہے, کیلکولیشن ہے. میرا بلیف جو ہے نا وہ فلسفہ تقدیر پہ اس طرح سے ہے کہ جب دعا کرتے ہیں تو تقدیر تبدیل ہوتی ہے, اچھا, اور ہم نے 5 بار روزانہ اپنی تقدیر کو تبدیل کرنے کی آپشن اللہ سے لی ہوئی ہے نماز کی شکل میں. بے شک, ٹھیک ہے. اب بلاول صاحب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کا جب ذائچہ دیکھتا ہوں تو مجھے ایسی چیز نظر نہیں آتی. وزیر اعظم والی, ٹھیک ہے, وہ فی الحال نظر نہیں آتے. اچھا, جب میں آصف علی زرداری صاحب کو دیکھتا ہوں تو واقعی ان سے زیادہ زیرک سیاستدان, سمجھدار سیاستدان, یعنی پاکستان کی سیاست کے حساب سے جو نبض پکڑ کے چل سکتا ہے بندہ, وہ زرداری صاحب. ٹھیک ہے, مفاہمت کے بادشاہ کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں. مگر دیکھیں وہ باپ ہیں, اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں یا دیکھیں دعا کروائیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ممکن ہو جائے, تقدیر بدل جاتی ہے. وہ اللہ کو پتہ ہے بے شک, کہ دعا سے اس نے کیا کرنا ہے, کس کی دعا کو کیسے سننا ہے, کس وقت کیا, وہ اس کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا مجھ سے مانگو. ٹھیک ہے نا. ذائچے کی حد تک اگر ہے بات تو ابھی فی الحال بلاول صاحب کا وزیر اعظم بننا ذائچے کے حساب سے نظر نہیں آتا. اچھا سر, اب ہم آ جاتے ہیں نون لیگ کی طرف, اس میں میاں محمد نواز شریف کی کم بیک آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی نظر آپ کو نہیں آ رہی. اگست میں آئی تھنک آپ نے کہا تھا, سپتمبر میں بھی, کہ ہمیں نظر ابھی نہیں آ رہی. ان کا سر اگر ہاتھ دیکھیں یا ان کے اگر ستارے دیکھیں یا ذائچہ دیکھیں, کیا لگتا ہے کوئی بڑا عہدہ ان کو ملے گا آگے؟ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے نا, ان کا کم بیک تو مجھے فی الحال تو نہیں نظر آتا. کب تک؟ ایک دیکھیں میں بائے اینڈ بائے چل رہا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جیسے جیسے جو چیز مجھے کلیئر ہو رہی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ سمجھ لیں آج جو تاریخ ہے اس سے لے کے 1 ماہ تک جو ہے, 1 ماہ تک کی, وہ مجھے 30 days ہاں وہ نہیں نظر آتا, نہیں آتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ان کا واپسی کا معاملہ. اوکے, ہم دیکھیں پیسز کے اندر, بٹس اینڈ پیسز کے اندر ہی چل رہے ہیں. کافی مہینوں سے میں بتاتا رہا ہوں اس مہینے نہیں ہے, اس مہینے نہیں ہے, اس مہینے نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا ہاں ان کا آنا لگ رہا ہے, ابھی مجھے 1 ماہ تک جو ہے نہیں لگ رہا, کوئی فیلنگ ایسی نہیں ہے. اور 1 ماہ بعد آپ پھر بتا سکتے ہیں کہ آگے کی سچویشن کیا ہے. اگر اللہ کا حکم ہو تو میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے, یہ بات. دوسرا یہ کہ ان کا کم بیک کرتے ہوئے سیاست میں میں سب سے پہلے اللہ رب العزت سے ان کی لمبی عمر اور ان کی صحت کی دعا مانگتا ہوں. اچھا, مطلب ٹھیک ہے, ان سے آپ اختلاف کریں, انہوں نے جو بھی کیا, اچھا کیا برا کیا, وہ آپ کی اپنی رائے ہے یا ہماری اپنی ایک رائے ہے. مگر یہ کہ وہ بہت سارے لوگوں کو پسند ہے, تو صحت اور زندگی کی دعا. ہاں ابھی فی الحال جو ہے سیاست کے اندر وہ مجھے کم بیک کرتے ہوئے نظر نہیں آتے, نہیں آ رہے نظر ابھی. یہ جی ان کی کیلکولیشن ہے. جماعت اسلامی کے بارے میں اگر ہم دیکھیں, کیا لگتا ہے؟ جماعت اسلامی کا ذائچہ بنایا میں نے آج سے 5 مہینے پہلے, 5 یا 6 ماہ پہلے. میں نے شاید وہ جب کراچی کا میئر کی بات ہوئی تھی تو اس میں یاد ہے آپ کو نا, اس وقت ہم نے بات کی تھی کہ پیپلز پارٹی کا آپ نے کہا تھا اور میئر وہی بنے پیپلز پارٹی. میں نے کہا تھا کہ جماعت اسلامی کا اور پی ٹی اے کا اتحاد ہو جائے گا, مگر یہ ہے کہ چانسز لگ رہے ہیں ہمیں کہ یہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ کوئی, ٹھیک ہے, بس اس وقت جماعت اسلامی جیسے چل رہی ہے نا ویسے چلے گی, اتحاد ان کا ضرور ہوگا. اچھا, اور ایک چانس یہ بھی ہے کہ جیسے میں نے محترم آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بات کی ہے نا, ان کا اور عمران خان صاحب کا ذائچہ میں نے دیکھا ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید کسی سیٹلمنٹ کے اوپر چلی جائیں. اچھا, مطلب یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں مرج ہو سکتے ہیں؟ نہیں, مرج نہیں ہو سکتے, کچھ چیزوں پہ سیٹلمنٹ شاید ان کی ہو جائے. ٹھیک ہے,
یہ چیز ہے. کیونکہ پی ڈی ایم میں تو پیپلز پارٹی تھی ہی نہیں شروع سے. نہیں خیر یہ تو ایک نا میں آپ کو بتاؤں یہ سارے مفادات کے لیے ہمارے ان لکیلی جو سیاستدان ہیں نا وہ ایک پیج پہ ہی رہے ہیں. انہوں نے برا کیا ہے اچھا کیا ہے وہ لوگوں کو پتا کیا کیا ہے. اب جو لڑائی نظر آ رہی ہے نا پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی یہ لڑائی نہیں ہے. اچھا کچھ نہیں ہے. یہ ظاہر ہے انہوں نے انتخابات میں جانا ہے, انہوں نے اپنا کوئی نیریٹو بنانا ہے, انہوں نے اپنا نیریٹو بنانا ہے. تو ہمیں تو بتانا ہے نا کہ ہم لڑ رہے ہیں, ہم پسند نہیں کرتے. اصل میں یہ معاملہ ایک ہی ہے, ایک ہی معاملہ ہے. جی ناظرین آپ نے دیکھا ڈاکٹر محمد علی صاحب کی ریڈنگز کے حوالے سے دیکھیں جو بھی چیزیں چل رہی ہیں اس کے حوالے سے جو آپ لوگوں کے سوالات تھے وہ میں نے کوشش کی ہے زیادہ سے زیادہ جو آپ کی پارٹیز کے جو ورکر ہیں جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں اپنی اپنی پارٹیز کو ان کو ایک ان کی نالج, کیونکہ ایک اسٹرالوجر جو ہوتا ہے وہ ایک اسٹرالوجی کی آنکھ سے یا پامسٹری کی آنکھ سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک قدیم نالج ہے جو کہ آپ سمجھ لیں مغل کے دور میں بھی یہ چلتا آ رہا ہے, تب سے لے کے اب تک ایک حساب ایک کیلکولیشن لگائی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب کی یہ کیلکولیشن ہے, ہو سکتا ہے دوسرے اسٹرالوجر دوسرے پامسٹری کے جو لوگ ہیں ان کی جو کیلکولیشن ہو ان سے ڈیفرنٹ ہو, ہر بندے کا اپنا اپنا طریقہ ہے. باقی ناظرین دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. وہ تو ہمیں پتہ ہے, یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. یہ میں بول نہیں رہا, اس پہ میں ایمان بھی رکھتا ہوں. یہ جسٹ ایک ریڈنگ ہے, یہ جسٹ ایک نالج ہے جس کی بیس پہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے. اگر آپ کو یقین ہے ڈاکٹر صاحب پہ تو اسکرین پہ نمبر ہے, آپ رابطہ کر کے بھی ڈاکٹر صاحب سے اپنی ریڈنگ بھی لے سکتے ہیں. اور جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں وہ رابطہ ضرور کریں پاکستانی 3 بجے کے ٹائم سے. آپ کو تب اندازہ ہو جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا چیزیں بتاتے ہیں. باقی ناظرین اجازت چاہوں گا اسی کے ساتھ, اور ٹاپک سجیسٹ کریں, اپنا نام والدہ کا نام ڈیٹ آف برتھ لکھیں. انشاءاللہ ٹیرو کارڈ سے ہم سٹارٹ کریں گے سیریز. جو ہی آپ کے زیادہ کمنٹس ہمارے پاس شو ہوئے ہم آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے اپنے پروگرام کے اینڈ پہ. اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر صاحب کو دیں اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.